آج 5 رمضان جمعرات کے دن دوستو بھائیو بہنوں سورہ کوثر کا اور یا ربنا کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی، یا آپ کی خالی جیب خالی الماری رب کریم نے چاہا تو اس عمل کے پڑھتے ہی فوراً دولت سے پیسوں سے بھر جائے گی۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ ارجنٹ ہر حاجت کو ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، رمضان کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ اور رمضان کی پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا، رمضان میں نمازوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، راتوں کی عبادت تراویح دعاؤں کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے۔ لیکن سوال ہے یہ کہ کیا ہم رمضان کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے فائدے بھی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ رمضان کی اصل روح کیا ہے؟ رمضان ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محنت اور تعاون کا بھی مہینہ ہے۔ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ صدقہ دینے کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے، رمضان میں ایک دن کا صدقہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو کیا آپ تیار ہیں؟ رمضان کا مہینہ صرف عبادات کا نہیں ہے بلکہ ہمارے دل کی صفائی کا بھی وقت ہے۔ تو آئیں اس رمضان کو ایک نئی زندگی کے ساتھ دوستو بھائی بہنوں اس عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ اب آپ نے آج کے بعد آج کا آپ کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آج آپ کے پاس رمضان کی 5 تاریخ جمعرات کا دن، آپ لوگ اس عمل کو گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ یہ عمل لاکھوں کا قرضہ انشاءاللہ منٹوں میں ادا کر دے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں اور ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، دوستو بھائی بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ مل جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج رمضان کی 5 تاریخ 5ویں روزے کے دن، پہلی جمعرات کے دن، میری بہنیں بیٹیاں مائیں بزرگ جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار وظیفے پڑھے ہیں، بے شمار تسبیحات پڑھ لی لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے، اگر آپ پر لاکھوں کا قرضہ ہے چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، دوستو بھائی بہنوں بال اگر قرضوں میں ڈوب چکا ہے تو آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل ارجنٹ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دے گا۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج آپ کے حوالے عمل آپ کے کروں گا۔ یہ عمل مستند اور خاص الخاص عمل ہے۔ یہ دوستو بھائی بہنوں، یہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج تک جس نے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفے پڑھے ہیں، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ دوستو آج ماہ رمضان کا 5واں روزہ ہے اور پہلی جمعرات کے دن آپ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے آج سورہ کوثر کو اور یا ربنا کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے 5ویں روزے جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کے گھر اور اس کی اولاد، اس کے گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی خواہشات، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر رمضان کے 5ویں روزے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ سورہ کوثر کا بتائے ہوئے ترتیب سے دوستو بھائیو بہنوں لازمی پڑھنا ہے۔
اب دوستو بھائیو بہنوں، عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ اس 5ویں روزے کا، اس لاڈلی جمعرات کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں اس عمل کو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، صبح ظہر کے بعد پڑھ لیں، یعنی کہ عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو اگر مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو ویسے ہی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کا جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، بس اس عمل کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دوستو بھائی بہنوں کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ یقین کریں گے، جتنا زیادہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنی زیادہ معجزات دیکھیں گے، انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ کمالات بھی دیکھیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، تو اب آپ نے اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، کہ جس کے پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد رب کریم نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ وہ ذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، اس عمل کے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو اگر سورہ کوثر 7 بار پڑھنے سے آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، بیٹی کے بیٹوں کے رشتوں کے اسباب ہو جائیں، قرض سے نجات ہو جائے، گھر میں سکون برکت آ جائے، بند کاروبار میں ترقی ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، ہر کام میں آسانی ہو جائے، تو دوستو بھائیو بہنوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو دوستو ماہ رمضان کا مہینہ 5واں روزہ آپ کے لیے موقع لے کر آ گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 5ویں روزے سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا حل رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ اب دوستوں توجہ کیجیے گا، اس کو پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ دوستو سورہ کوثر پڑھنے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے نہیں ہٹانا۔ کوئی آپ سے بات نہ کرے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں، دوسرے روزے یعنی کہ 5ویں روزے کے دن جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میں تیرے خزانوں میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو کھلی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو دوستو سورہ کوثر کو پڑھنا سیکھ لیں۔ دوستو الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ پھر دوسری بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ دوستو بھائی بہنوں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں، اس لاڈلے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ دوستو بھائی بہنوں سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ لیں، تو عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، عمل کی 2 نمبر والی تسبیح، جو کہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، جو کہ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے،
دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکل پریشانیوں میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، سورہ کوثر کو آپ نے اس عمل میں 3 بار پڑھتے ہی سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، کیونکہ شروعات میں کئی بار بتا چکا ہوں یہ عمل یا رحمانو اور یا ربنا کا وظیفہ ہے، جو آپ کو بالکل میں نے اسٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا، اور میں نے تھمبنیل پر بھی دوستو بھائی بہنوں یا ربنا کا وظیفہ لکھ دیا ہے۔ آپ نے اس عمل میں یا رحمانو کو بھی شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک بات بتاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں آج 5ویں رمضان کے دن، رمضان کی پہلی جمعرات کے دن کسی بھی چھوٹی سی غلطی، لاپرواہی کی وجہ سے یہ موقع ہاتھوں سے نہ نکل جائے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ فرشتے دوستو بھائی بہنوں عرش سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے 11 مہینے تک عرش کو سجاتے ہیں کہ رمضان مبارک مہینہ آنے والا ہے، اللہ والو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ 5ویں روزے کے دن یا رحمانو پڑھتا ہے تو رب کی ذات ایسا رحم فرماتی ہے کہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب ہو جاتی ہے، بے یاروں کو، دوستو بھائی بہن، مایوسیوں کو، ڈپریشن کے شکاروں کو رب کعبہ ایسی راحت نصیب فرماتے ہیں کہ گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ تمام مسائل، مصیبتوں، رکاوٹوں کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ چاہتے ہیں یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تو پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں تو پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحمانو کو اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر شامل کرنا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ اور یا رحمانو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب یا رحمانو کو پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر کر عطا فرمائے گی۔ اللہ والو، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے رو رو کر، گر گرا کر۔ دوستو بھائی بہنوں، آج رمضان کی 5 تاریخ جمعرات کے دن کوئی بھی ناممکن حاجات اگر آپ چاہتے ہیں کہ ممکن ہو جائے تو سورہ کوثر کو پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں یا رحمانو کو شامل کرنا ہے۔ اور آپ نے یا رحمانو کو کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، کوشش کیجیے گا اس عمل کو آج اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، باوضو مصلے پر بیٹھ کر، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر گھر میں نہیں پڑھ سکتے دوستو تو پھر آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہن بھائی مصروف ہو، کاروبار پر ہو، گھر میں وقت نہ ملتا ہو، تو دوستو بھائی بہنوں پھر آپ جہاں موجود ہو اس عمل کو پڑھیں، لیکن آپ نے اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل رب کریم کا لاڈلا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی دکھ، تکلیف، پریشانی کا شکار نہیں ہوتا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو میں نے اپنے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں، رمضان کی پہلی جمعرات کا یہ عمل کئی بار پڑھ کے کئی سالوں تک آزمایا ہے۔ یہ عمل پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میرا یقین کیجیے گا جب آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا جو وقت لگے گا دوستو، فقط آدھی منٹ کا یا آدھی منٹ کا عمل دوستو بھائی بہنوں آپ کی ہر مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل گئے، ہماری زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، اب آپ نے عمل کا 3 نمبر والا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، عمل کا 3 وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ان ناموں کو کب اور کیسے پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ جمعرات کے دن آج آپ نے
دوسرے نمبر پر جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا دوستو بھائی بہنوں، آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا یا رحمانو کو 11 بار، تو اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس عمل کے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب کیا ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے دوستوں، 2 نمبری کرتا ہے۔ آج میں آپ کو حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں دوستو۔ جمعرات کا دن کا یہ خاص عمل ہے، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آج جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں دوستوں، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے دوستوں۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کعبہ کھاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے نام اس یا فتاحو کی، جو یا فتاحو کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو آپ نے اس عمل میں ملا کر پڑھنا ہے دوستوں۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جس سے کہ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو گیا دوستو بھائی بہن۔ اسی طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو بھی آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ ان وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے، رب کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے، غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ یا تو ساتھیوں بھائی بہنوں پورا سال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں، لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتے رہیں، یا پھر آج آپ لوگ ہر حال میں اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ عمل دوستو بھائی بہنوں دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ عمل آپ پر اگر کوئی لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کی قرضوں سے جان چھڑوا دے گا۔ لاکھوں کا قرضہ، کروڑوں کا قرضہ کب کیسے کہاں اتر جائے گا آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اور دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں چند منٹ ضرور لگ رہے ہیں، لیکن میرا یقین کیجیے گا آج جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا جو وقت لگے گا دوستو بھائی بہنوں فقط آدھی منٹ کا۔ آدھی منٹ میں آپ لوگ بڑے مزے سے اور سکون سے اطمینان سے اس عمل کو پڑھ لیں گے، اور میں شرطاً کہتا ہوں دوستو بھائی بہنوں یہ آدھی منٹ کا عمل آپ کی ارجنٹ بیسس پر ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے اس عمل کے آخر میں یا ربنا کا وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، یہ معجزاتی وظیفہ پڑھتے ہوئے آج کا اس عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں جب کوئی بندہ رمضان کی اس 5ویں جمعرات، لاڈلی پہلی جمعرات کو یا ربنا پڑھتا ہے تو عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوستوں بھائیو بہنوں لوگ پورا سال بڑی شدت سے آج کے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ لاڈلی جمعرات آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں۔ دوستو بھائیو بہنوں یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے وہ ذات جو ہماری ہر کمی کو پورا کرتا ہے، ہماری ہر تکلیف کو جانتا ہے، ہر دل کی دھڑکن سے واقف ہے، ہمیں وہ عطا فرماتا ہے، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کے دل کا ہر درد، ہر دعا، ہر آرزو، ہر آنسو سب اس ایک لفظ میں بند ہو جاتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں اس وظیفے کو دل سے پکاریں، ایسے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو شدت سے آواز دیتا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہتے ہیں۔ جب کوئی یا ربنا کہتا ہے نا تو عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے
میرے سب سے پیارے نام سے پکارا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس کی ہر دعا قبول کروں گا، اس کی مشکل آسان کروں گا اور اسے اپنی خاص رحمت عطا کر دوں گا۔ اگر آپ چاہیں دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ پر لاکھوں کا قرضہ ہے تو آپ لوگ اس عمل کو جب شروع کریں تو شروع میں اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی آپ کی خواہشیں ہوں، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد ارجنٹ بیسس پر اگر پورا کروانا چاہتے ہیں تو دوستو بھائی بہنوں، اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ کو رہتی دنیا تک نہ ملے۔ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والا آج اس عمل کے پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا دوستو بھائی بہنوں دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ بس پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے، انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اور دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے اپنی دکھیاری پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کے ارد گرد کوئی غریب ہو، کوئی بے سہارا ہو، جو شدید مشکلات میں ہو، جس پر لاکھوں کا قرضہ ہو، یہ عمل پڑھتے ہی لاکھوں کا قرضہ کب کیسے کہاں اتر جائے گا آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اچانک اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ قرضے بھی ادا ہو گئے، بیماریوں کا علاج بھی ہو گیا، نیا گھر بھی خرید لیا، گاڑی بھی خرید لی، پھر بھی پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور یہ موقع آج دوستو بھائی بہنوں آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ آج رمضان کی 5 تاریخ اس لاڈلی جمعرات کو جہاں آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اپنی دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کا جب جہاں جیسے دل لگ جائے، بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ آج کا یہ عمل پڑھنے والا، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا، آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخری وظیفہ یا ربنا کا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ یا ربنا کا آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب 100 بار یا ربنا کو پڑھ لیں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، نہ 1 بار بھی کم ہو، نہ 1 بار بھی زیادہ ہو، جب 100 بار یا ربنا کا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجئے گا، رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، میرا یقین ہے آج آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن آج رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ آپ نے آج لازمی شیئر کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ اپنے پیارے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو بھائی بہنوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔